میں نے یہ کہا کہ جناب وہی سلوک کیجیے گا جو محترم نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ محترم نواز شریف صاحب کو 2 کیسوں میں سزا ہو چکی، ایک میں 10 سال، ایک میں 7 سال۔ تو ان کو تو کسی نے آفیشیل پروٹوکول دیا گیا کہ سابقہ وزیر اعظم ہے، تو سابقہ وزیر اعظم عمران خان بھی سابقہ وزیر اعظم ہے۔ 1992 کا یہ کریڈٹ بھی صرف عمران خان کا ہی تھا کہ اس نے پاکستان کے لیے جو ہے ورلڈ کپ جیتا اور فخر سے ہمارے سر قوم کے بلند کر دیے، مگر آج اس وزیر اعظم کو جو فخر پاکستان تھا، آج جو ہم نے ان کے ساتھ حشر کیا ہے، حالت کر رکھی ہے، نہ صرف ڈبل سینچری ان کے خلاف کیسز بنا رکھے ہیں بلکہ ان کو قاتلانہ حملہ کیا گیا وزیر آباد پر۔ وزیر آباد پر ایک جو اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک شخص جو کسٹڈی میں تھانے سے لے کر پولیس سے اس کو جو ہے طوطے کی طرح ایک بیان دلایا گیا کہ عمران خان کے اس جو بیانیے پر مجھے جو ہے اشتعال آ گیا اور میں نے چنانچہ ان کو ختم کرنے کے لیے ان پر فائر کیے تھے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ شخص جو ہے کہاں ہے، کیا اس کا ہوا، کیا مقدمے کا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے ان کے خلاف بلوچستان میں قتل کے جھوٹے مقدمے میں اعانت کا الزام لگا دیا گیا جو عمران خان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ میں نے یہ سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے نالش کر کے اس کو انجیکٹ کرایا ہوا ہے، وگرنہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہاں کوئٹہ میں لے جا کر کوئی پھر ایسا ہی جو ہے جنونی ان پر حملہ کر دے اور خدا نخواستہ خاتم بدہن ان کی جان کو ختم کیا جائے۔ اور پھر اب جیل میں بھی یہ اس طرح کی جو فساد وہ کیے جا رہے ہیں، ایک فساد ہے بالکل، جیل میں بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ان کے جو خوراک ہے اس میں بھی جو ہمیں خدشہ تھا کہ سلو پوائزننگ کے ذریعے کیا جائے۔ چنانچہ ہماری نالش پر پچھلی دفعہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان سے رپورٹیں مانگی تھیں کہ ان کی جان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے، وہ آج رپورٹ شامل نہیں کی گئی ہے۔ آج پھر ایک ان کی جانب سے سرکاری وکیل پیش ہوئے اور التوا کی گئی ہے، اگرچہ وہ دی گئی ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ جناب وہی سلوک کیجیے گا جو محترم نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ محترم نواز شریف صاحب کو 2 کیسوں میں سزا ہو چکی، ایک میں 10 سال، ایک میں 7 سال۔ تو ان کو تو کسی نے آفیشیل پروٹوکول دیا گیا کہ سابقہ وزیر اعظم ہے، تو سابقہ وزیر اعظم عمران خان بھی سابقہ وزیر اعظم ہے۔ اور پھر 220 میں وہاں کے چیف جسٹس اسد من اللہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا اڈیالہ جیل کے بارے میں، اے سے لے کر کیو تک انہوں نے ڈائریکشن دی کہ جیل میں یہ کیا جائے۔ تو میں نے کہا میں صرف عمران خان کی حیثیت سے اپنی تحفظ یا اپنے خامن بشرا بیگم کی طرف سے تھی، میں عمران خان کی صرف تحفظ نہیں چاہ رہی ہوں بلکہ تمام پاکستان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو جو سہولیات کی حکم نامہ جاری کیا گیا اسی عدالت کے چیف جسٹس کی جانب سے، وہ بلکہ تمام پاکستان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو جو سہولیات کی حکم نامہ جاری کیا گیا اسی عدالت کے چیف جسٹس کی جانب سے، وہ دیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ پاکستان کے اگر اس طرح سے عوام کو اور اسیر بھی ہوں تو بھی انٹرنیشنل کووننٹس میں ان کے بھی ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس، ان کے بھی رائٹ آف لائف جو ہے اور زندگی کے تمام مراحت کا ان کا احاطہ آئین کے بنیادی حقوق میں کیا گیا ہے، اور ان کا حق ہے بھلے وہ انڈر ٹرائل ہو یا وہ کانوکٹ ہو۔ اور عمران خان کو یہ تمام سہولتیں جو ہے یہ ڈینائی کی جا رہی ہیں، اس سے کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ کمال ہے، نئی ایک جورسپروڈنس بن رہی ہے کہ ایک چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے، 90 دن گزرنے کے بعد وہ غاصب ہے، نہ آئینی طور پر نہ قانونی طور پر آج وہ چیف منسٹر ہے۔ ویسے بھی نمائندہ ریپرزینٹیٹو تو ہے ہی نہیں صوبہ پنجاب کا، کیونکہ جو منتخب ہوتا ہے وہی نمائندہ ہوتا ہے اس صوبے کے باسیوں کا، ان کی آواز ہوتا ہے۔ تو اس ناطہ سے وہ 90 دن کے بعد ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ آج ابھی بشرا بیگم جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی جانب سے نالش تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی سماعت کی ہے، اور اس میں ہماری استدعا یہ تھی کہ محترم عمران خان صاحب کو جینوئنلی ان کی زندگی کو خطرہ ہے،
اس لیے کہ جب سے انہیں جو ہے ڈونلڈ لو کے اس حکم نامے پر ان کو چلتا کیا گیا ہے وزارت عظمیٰ سے، اس کے بعد ان کو جس طرح سے پابا سلاسل کر کے ڈبل سینچری ان کے خلاف مقدمات کی قائم کر دی گئی، ہماری کرکٹ ٹیم تو ورلڈ کپ میں نہیں کر سکی، کوئی چکا بھی نہیں مار سکی.